अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ नई डेवलपमेंट्स रखेंगे जो कि सारा कत्ल केस से मुतालिक हैं। जी हाँ, सारा जिसको उसके शोहर ने कत्ल किया है, इल्ज़ाम है शाहनवाज़ अमीर पर, जो कि शोहर है सारा का। शाहनवाज़ अमीर बेटे हैं अयाज़ अमीर जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं उनके, और इस्लामाबाद एक फार्म हाउस में गुज़िश्ता रोज़ उनका कत्ल हुआ है। उनकी लाश वहाँ से बरामद हुई है और साथ ये भी पुलिस के मुताबिक उनके जो हाथों पर खून लगा हुआ था शाहनवाज़ अमीर के, और साथ साथ उनके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। अदालत ने, जो पुलिस है, उसने शाहनवाज़ अमीर को मौके से ही गिरफ़्तार कर लिया था। ये तमाम तर तफसीलात हमने आपको कल बताई थी। आज उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़िश्ता रात गए, सबसे पहले तो एक मुकदमा दर्ज होता है शाहनवाज़ अमीर के ख़िलाफ़, जो कि काफ़ी तवालत के बाद इस वजह से दायर हुआ क्योंकि जो मकतूला हैं सारा, उनके वालिदैन या उनके घर से राब्ता नहीं हो सका पुलिस का, जिसकी वजह से फिर बिल आखिर जो SHO हैं थाना शहजाद टाउन के, उनकी मदईयत में ही ये मुकदमा दर्ज हुआ। और सुबह आज इस्लामाबाद की एक अदालत के अंदर, मकामी अदालत में मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया शाहनवाज़ अमीर को। वहाँ पर शाहनवाज़ अमीर को हथकड़ी लगाकर आज अदालत में जज के रूबरू पेश किया गया और अदालत से, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, 10 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मांगा गया, जबकि उनको 2 रोज़ा पुलिस को रिमांड मिला है जिस्मानी शाहनवाज़ अमीर का। और उसके साथ साथ पुलिस ने एक और दरख्वास्त भी आज जज के सामने रखी और उसमें उन्होंने कहा कि शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं अयाज़ अमीर सीनियर सहाफ़ी जो कि वालिद हैं शाहनवाज़ अमीर के, और उनकी साबका अहलिया जो कि वालदा हैं शाहनवाज़ अमीर की, उनको भी, और उनके वारंट गिरफ्तारी के हवाले से एक दरख्वास्त दी जिसको अदालत ने आज मंजूर कर लिया है। और अब मुतवक्के है कि अयाज़ अमीर को भी अदालत और उनकी साबका अहलिया को भी पुलिस जल्द अज जल्द गिरफ़्तार कर लेगी, या फिर अगर गिरफ़्तार नहीं भी करती तो ऐन मुमकिन है अयाज़ अमीर साहब ख़ुद को ही पुलिस के हवाले कर दें और शामिल तफ्तीश हो जाएँ, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है अयाज़ अमीर साहब के पास भी इस पर्टिकुलर केस से मुतल्लिक, जो कि इस केस में काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकती है। और इसी बुनियादी एक वजह की वजह से, क्योंकि कुछ ख़बरें ये भी कुछ TV चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद शाहनवाज़ अमीर ने इस वाक़या के बाद जो तस्वीर थी मकतूला की वो लेकर अपने वालिद गिरामी को भेजी और उन्होंने फिर पुलिस से रब्ता किया, या फिर इनकी जो वालदा हैं उन्होंने रब्ता किया पुलिस के साथ। बहरहाल इस सारे मामलात को, ये जो कड़ियाँ हैं, इनको जोड़ने की अब पुलिस की ज़िम्मेदारी है। तफ्तीश उन्होंने अब करनी है और इस तफ्तीशी अमल में अब उन्होंने जो अयाज़ अमीर हैं उनको भी शामिल कर लिया है। अब देखना यह है कि अब मामला आगे किस करवट बैठता है, क्योंकि शाहनवाज़ जो हैं उनको आज अदालत में जब पेश किया गया, हमने उनको देखा, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, हमारे साथ और भी काफ़ी दोस्त थे। शाहनवाज़ अमीर के बारे में हमने रिपोर्ट किया है कि वो नशे के आदी हैं, एक तवील अरसे से उनको नशे की एक लत पड़ी हुई है। लेकिन आज जब वो कमरा अदालत में वहाँ पर पहुँचे हैं F8 कचहरी के अंदर, तो हमने उनको देखा है कि वो अपने होश व हवास में थे और सेहतमंद और तंदुरुस्त लग रहे थे। बज़ाहिर हमें वो एक बीमार शख्स नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि एक सेहतमंद और तंदुरुस्त शख्स जो है वो नज़र आ रहा था शाहनवाज़ अमीर। दूसरी जानिब जो एक नई डेवलपमेंट हुई है इस केस में वो ये हुई है कि आज जो मकतूला हैं सारा, उनके वालिदैन ने भी, उनके वालिदैन से पुलिस का रब्ता हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ बताया ये जा रहा था कि कैनेडियन जो हाई कमीशन है उनको लिखा गया और उनसे भी वालिदैन को ट्रेस करना या उनसे रब्ता करने की इस्तदा की गई थी पुलिस की जानिब से, जिस पर आज वालिदैन का रब्ता हुआ है पुलिस के साथ। और आज जो वालिदैन हैं उन्होंने भी पुलिस को ये बताया है कि आइंदा 2 रोज़ के बाद वो लोग इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, और उन्होंने अब अपील की है हुकूमत से और ये कहा है कि उनकी जो बेटी हैं, जो मकतूला है सारा, उनको इंसाफ दिलाया जाए। और अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि केस जो है, जो FIR है, वो तो मुद्दत में दायर हो चुका है, केस फाइल हो चुका है SHO की, पुलिस की। ताहम अब वालिदैन जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं। दूसरी जानिब जो चचा हैं सारा के, जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है साबका वो आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक है, कर्नल वो हैं कर्नल रिटायर्ड अकरम, उन्होंने आज एक दरख्वास्त दी है पुलिस को। उन्होंने ये कहा है कि जो वालिदैन हैं शाहनवाज़ अमीर के, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, और उन्होंने जो अयाज़ अमीर हैं और उनकी जो साबका अहलिया हैं उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इन दोनों के कहने पर
یا انہوں نے جو ان کی بھتیجی ہے اس کا قتل کروایا ہے، یہ کچھ ٹی وی چینلز بھی آج رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آگے معاملہ کس جانب جاتا ہے۔ لیکن آج اس میں کافی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب جو فیملی ہے مقتولہ کی وہ بھی سامنے آ رہی ہے، آہستہ آہستہ ان کے بھی ممبران آ رہے ہیں اور اپنا موقف دے رہے ہیں۔ بظاہر جو آج سٹوری کلیئر ہوئی ہے کل، کیونکہ ایک واقعہ ہوا اور اس کے فوراً بعد ہم نے آپ کو رپورٹ کیا جہاں تک ہمیں انفارمیشن حاصل ہو سکی، تاہم جو آج ہمیں انفارمیشن ملی ہے، کل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شاہ نواز امیر جو ہیں ان کی شادی ہوئی تھی تقریباً 2 سے 3 ماہ قبل، اور آج ہمیں تاریخ پتہ چلی ہے 27 جولائی کو ان کی شادی ہوئی تھی چکوال شہر میں، ان کے ایک دوست ہیں ان کے گھر پر، اور اس شادی کا جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لڑکی ہے سارا، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ تھا، یہاں تک کہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ایاز امیر صاحب بھی اس سے لاعلم تھے یا وہ وہاں پر مدعو نہیں تھے اس نکاح پر، اور نکاح نامہ بھی منگوا لیا گیا ہے۔ ایاز امیر صاحب نے وہ نکاح نامہ بھی کل منگوایا ہے جو ان کے بیٹے کا سارا کے ساتھ ہوا تھا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کیس میں مزید کیا انکشافات ہوتے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہ نواز امیر آج کل جو آپ کہہ سکتے ہیں فائنینشیل ایک کرنچ سے، فائنینشیل اس کا جو حالات تھے وہ زیادہ بہتر نہیں تھے۔ کچھ میرے دوستوں سے چکوال میں بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ آج کل اس کے مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، اور وہ آج کل نشے تو کر رہا تھا لیکن سستے نشے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وہ کر رہا تھا، اور جو کچھ اس کو دستیاب تھا اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے بھی اکثر اوقات پیسے منگواتا تھا۔ اس کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ وہ ایک ویل آف فیملی سے تو ہے ہی، لیکن خود بھی اچھی خاصی ارننگ وہ کر رہی تھی، اور شاید اس وجہ سے ہی شاہ نواز ان سے ہیلے بانوں کے ذریعے پیسے منگواتا رہا، اور ساتھ ساتھ جو ایک گاڑی کی بات آ رہی ہے سامنے، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکی کہ جو گاڑی تھی، یہ ہمیں ضرور معلوم ہے کہ انہوں نے ایک گاڑی پرچیز کرنا تھی، اور وہ گاڑی انہوں نے پرچیز بھی کی، اب یہ پتہ چل رہا ہے، اور اس گاڑی کی جو اونرشپ ہے وہ شاہ نواز امیر نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر بلکہ اپنے نام پر وہ گاڑی دھوکے سے کروائی ہے، اور یہ ایک آرگیومنٹ کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ جو میاں بیوی کے درمیان آرگیومنٹ ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاہ نواز امیر کیونکہ اس کی یہ تیسری شادی تھی، اور شاید جو سارا بیوی ہیں ان کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا، اور ان کو ابھی شادی کے بعد یہ معلوم پڑا ہے، اور اس طرح کی کچھ اور بھی انسٹنسز ہیں، کچھ واقعات ہیں، کچھ ایشوز ہیں جن کو لے کر ان کی آپس میں بحث ہوئی۔ جب گزشتہ 1-2 روز قبل وہ UAE سے واپس آئیں، اس کے بعد ان کی وہاں پر بحث و تکرار ہوئی گھر میں کچھ پیسوں کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو گاڑی ہے اس کے ٹرانسفر کے اوپر بھی انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جو گاڑی ہے وہ میرے نام پر ٹرانسفر کریں، سارا نے کہا، اور اس بات پہ ان کی کافی زیادہ تکرار ہوئی، اور اس کے بعد جو بھی وجہ ہوئی، بہرحال یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ شاہ نواز امیر اپنے ہوش و حواس میں تھے جب انہوں نے اپنی بیوی کو مارا ہے یا قتل کیا ہے، اور جو ان کی نعش ہے اس کو ایک بیڈ روم سے لے کر واش روم تک لے کر گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو پانی کا نل ہے وہ بھی کھولا ہے تاکہ خون کو بہایا جا سکے، اور اسی دوران جب پولیس وہاں پر پہنچی تو انہوں نے ان کے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر خون کے نشانات بھی دیکھے، اور ان کو جو آلہ قتل جس کو کہا جا رہا تھا، جو ڈمبل ہے جو جم کے استعمال ہوتا ہے ایکسرسائزز کے لیے، اس ڈمبل کو بھی پولیس نے وہاں سے برآمد کیا، اور اب مزید بھی کچھ تفتیش پولیس نے کرنی ہے، جس لیے آج پولیس نے جو اس شاہ نواز امیر کا جسمانی ریمانڈ لیا ہے، ممکن یہی ہے جو ان کے قریبی دوست ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو کبھی کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا، اور آج جب پولیس نے اس کا جسمانی ریمانڈ لیا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ 1 سے 2 گھنٹوں کے اندر ہی جو بھی سچ ہوگا یہ اگل دے گا، اور جو کیس ہے وہ جلد ہی اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچ جائے گا۔ تاہم اب یہاں پر ایک کردار ان کے والد کا بھی ہے، ایاز امیر صاحب، جو کہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک نام کمایا ہے صحافت کی دنیا میں۔ ہم جیسے جو صحافی ہیں وہ ایاز امیر صاحب کو دیکھ کر، ان کو آئیڈیالائز کر کر ہم لوگ بھی صحافت کے شعبے میں ہم نے بھی قدم رکھا ہے، اور آج بھی ہم لوگ ان کو کافی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم یہ جو معاملہ ہے یہ بے شک ایک ان کے نجی زندگی سے اس کا تعلق ہے، لیکن اب
جو معاملہ قتل تک جب بات پہنچی ہے اور اس کے اندر اب ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، تو ہم نے فیکٹس رپورٹ کرنے ہیں۔ ایاز امیر صاحب سے ذاتی تعلق دور کی بات ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن جو فیکٹس ہمارے سامنے آئیں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم کچھ چیز آپ سے چھپائیں گے۔ جو ہمیں بات معلوم ہوگی وہ آپ تک رکھیں گے، کم از کم اس کی جو تصدیق ہوگی وہ پہلے ضرور کریں گے۔ تاہم کوئی بھی انفارمیشن ہم اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، پبلک انٹرسٹ میں جو بھی ہمارے پاس ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ جہاں تک بات ہے ایاز امیر صاحب کی اور ان کی فیملی کی، اس کے اوپر کافی زیادہ بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز سے ہی مختلف جو ہمارے دوست ہیں وہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایاز امیر صاحب کے متعلق، ان کے والد صاحب کے متعلق، جو کہ غیر ضروری ہے۔ ان کے والد صاحب یا ان کے جو دادا ہیں شاہ نواز کے، انہوں نے سیاست میں یا صحافت میں اپنا نام بنایا ہے، اور شاہ نواز امیر نے چند ہی پل میں ان کا وہ سارا جو محنت تھی، جو ساری ان کی ایک لیگیسی تھی، اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بن چکا ہے اب اس پوری فیملی کے لیے۔ تو ہم لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ جو بیٹا ہے اس کے گناہوں کی سزا اس کے والد کو دی جائے، لیکن اگر اس کے والد کا کوئی بھی کردار سامنے آتا ہے جو پولیس کی جو تفتیش ہے، جو اس کے دوران تحقیقات کے دوران سامنے آئے گا، تو وہ ہم لوگ ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کوئی بھی اگر ان کے اوپر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس میں معاونت کی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، تصویر ان کو بھیجی، انہوں نے کتنی دیر وہ تصویر اپنے پاس رکھی اور پولیس کو کتنی دیر کے بعد مطلع کیا یا اسی وقت مطلع کیا، یہ ساری چیزیں اب معلوم ہوں گی وقت گزرنے کے ساتھ ہی۔ شاید آج پولیس ایاز امیر صاحب کو گرفتار کر لے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی ایک سینئر صحافی جو کہ اپنے بیٹے کے گناہوں کی صورت میں آج سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اب یہاں پر اس معاملے کو مزید بھی پولیٹیسائز کیا جائے۔ جو ایاز امیر صاحب ہیں وہ کافی کرٹیکل بھی ہیں، کچھ انہوں نے حلقوں کے حوالے سے کافی تلخ باتیں بھی کر رکھی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے کچھ تقاریر کی ہیں جس میں انہوں نے کچھ اداروں کو بھی گرل کیا ہے۔ موجودہ حکومت بھی ان سے کافی نالاں ہے۔ اگر یہ یہاں پر ضرور کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور عین ممکن ایسا ہوگا بھی نہیں کہ جو ادارے ہیں یا جو حکومت ہے وہ اس کیس میں اپنا سکور جو ہے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کرے، بلکہ صرف اور صرف یہی ہوگا جو پولیس اپنی جو تحقیقات ہے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں کرے، اور جہاں پر ایاز امیر کی ضرورت پڑتی ہے ان کو ضرور بلانا چاہیے، اور ان کو بھی پولیس سے تعاون ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے اس بڑے قد کے پیچھے ان کو بھی چھپنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جس طرح حکومت کو یا اداروں کو بھی ان کو اس معاملے میں جان بوجھ کر شامل کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ اب یہ معاملہ آگے کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کو لمحہ بلمحہ ہم لوگ بتاتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔